بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام۔ أشهد أن محمد رسول الله۔ چلو شروع۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو منع کیا، وہ جو مسجد میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے جب ان کو منع کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر۔ یہی جملہ بڑا، یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر۔ آپ غصہ ہو گئے، لیکن حالانکہ ہم لوگ اللہ کی قسم خیر چاہتے ہیں، کسی کا اذکار کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ محبوب کلمات ہیں، ہم خیر چاہتے ہیں، ہماری کوئی نیت بدعت کی نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبھا۔ ٹھیک ہے تمہاری نیت بہت اچھی ہے خیر کی، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے والے، اچھی نیت رکھنے والے بھی کتنے ایسے ہوتے ہیں جو خیر اور نیکی کو نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بات چل رہی تھی کہ کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص، ایمان۔ پہلے تو کیا ہے؟ مومن ہو۔ نمبر 2 اخلاص۔ نمبر 3 وہ عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں ہوں، آدمی ایمان والا ہو، عمل جو کر رہا ہے عمل میں اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ پھر سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ، اور دوسرے الفاظ میں، کسی بھی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے جو 3 شرطیں ہیں، نمبر 1 مؤمن ہو، نمبر 2 مخلص ہو، نمبر 3 محسن یا متبع ہو۔ کیا محسن یا متبع ہو؟ محسن اور متبع دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی اتباع سنت کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں عمل کر رہا ہو، نبی علیہ السلام کی لاہی ہوئے طریقے کے مطابق۔ بلکہ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی اچھی بات نکالی کہ محسن اور متبع، محسن اور متبع۔ مخلص تو ٹھیک ہے، مومن بھی ہو، مخلص بھی ہو، اور کیا ہونا چاہیے؟ وہ محسن یا متبع ہو۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں تو ہی ہے، وَهُوَ محسن۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کو سامنے رکھا ہے، بڑی پیاری دلیل ہے، اس کو یاد رکھو۔
کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول باعث اجر و ثواب کب ہوگا؟ جب کہ وہ سنت کے روشنی میں ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل وہ محسن ہے، وہ تو ہے ایک دلیل قرآن پاک سورۃ البقرہ اور اسی طرح سے سورہ لقمان وغیرہ میں، اور ایک دلیل اور کیا دیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بڑی زبردست دلیل ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا۔ اچھا سمجھو پہلے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ جس نے اور کوئی دین اپنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں وہ بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین راستہ اختیار کیا، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث ہے اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ بہت زبردست دلیل دی، جو قرآن و حدیث ہے وہی کیا ہے؟ اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے ہے وہی کیا ہے؟ اسلام۔ اب قرآن و حدیث اسلام کے علاوہ بدعت جو ہوگی، نہ قرآن ہے نہ حدیث نہ اسلام ہے۔ اسلام تو ہے جو قرآن و حدیث میں ہو، اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور بدعتیں تو تم لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس کو تو اللہ کے رسول لے کے آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول تو بدعتیں مٹانے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ یہ بڑی اہم دلیل پیش کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، لن کے معنی ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، قبول بھی نہیں کیا گیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ نقل کرتے ہیں، یہ بھی بات آ گئی ہے، ذرا تفصیل تو زیادہ ہو جاتی ہے لیکن خیر ہو اس میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن کثیر خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فوج لے کر کے جا رہے تھے، خود قافلے میں موجود تھے فوج میں، رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، پڑاؤ ڈالا، فوج لیٹ کے آرام کر رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عادت کے مطابق بستر تو لوگوں نے لگا دیا لیکن سوتے نہیں، جب سارے لوگ سو گئے تو تلوار لٹکائے پہرے داری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عمر فاروق تھے، پہرے داری کر رہے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں عمر فاروق رونے شروع کر دیے، اتنا روئے، ایسی آواز نکلی کہ سارے مجاہدین اٹھ گئے، قافلے والے۔ اللہ اکبر، کتنا حیرتناک واقعہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے کہ دین ہے کیا۔ ہمارے یہاں دین جو بھی دین کے نام پر کسی نے ایجاد کر لیا وہ کیا بن گیا؟ وہ دین۔ ان لوگوں کو ذرا دیکھو، دین یہ سمجھتے تھے۔ اتنا روئے اور ایسی رونے کی آواز آئی کہ سارے قافلے والے جب گئے پریشان، امیر المومنین کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کون مر گیا، کون، کچھ نہیں۔ بڑی دیر عمر فاروق نے کہا دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اللہ اکبر، جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالا تھا وہیں کچھ فاصلے پر ایک احاطہ تھا، احاطہ، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا۔ صحابہ نے رات کا سوچا کوئی اپنا ہوگا، گھر والا ہوگا، چراغ جلایا، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی، سو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ گشت کر رہے تھے، پہرے داری، جب لوگ لیٹ گئے تو گشت کرتے اس علاقے میں گئے تو رات کا وقت تو چراغ جل رہا ہے۔ عمر فاروق نے ذرا لمبے ہو کر کے جھانک کر کے دیکھا تو ایک عابد عیسائی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے، چراغ جل رہا ہے، کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے۔
عمر فاروق واپس لوٹے. کہا بھائی پتہ چل گیا کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان اس کو چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے جو عبادت میں. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، لیکن جب بھی گشت کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچتے تو عمر فاروق یہی دیکھتے، لیٹا کہ نہیں لیٹا، ایک ہی پوزیشن میں کھڑا. رات کو جب دیکھا اس وقت سے لے کر کے جتنی مرتبہ چکر لگاتے ہی بھی گئے وہ آدمی اسی حالت میں ہے. اللہ اکبر. اس قدر وہ پریشان، عبادت کرنے میں مشغول ہے. فجر کے وقت ہونے کے پہلے دیکھے تب بھی وہ کھڑا ہی عبادت کر رہا ہے، ایک ہی حالت میں. عمر فاروق نے اپنے مسلمان فوجیوں پر نگاہ ڈالی، سب سوئے پڑے ہیں اور وہ عشائی عبادت کر رہا ہے. اب عمر فاروق رو پڑے، لوگ اٹھ گئے. پوچھا تو عمر فاروق نے کہا دیکھو تم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، تھکے مادے تھے، فی سبیل اللہ سفر کر رہے ہو، تم لوگ سو رہے ہو، صبح فجر کی نماز پڑھو گے تو تمہارا رات بھر عبادت کا، تمہارا ایک ایک عمل رات بھر عبادت کرنے کا شمار ہوا. یہ اسلام کی برکت ہے. لیکن یہ دیکھو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا پہلے سے اسی حالت میں عبادت کرتا ہوا کھڑا ہے. وہ اتنی عبادت بھی کر رہا ہے اور اتنی عبادت کے باوجود بھی جہنم ہی بھی جانا ہے اس کا. اللہ اکبر. رونے کی وجہ یہ ذرا دیکھو، اتنا عبادت کر رہا ہے لیکن ایمان سے محروم ہے، اسلام سے محروم ہے. اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی کہاں جا رہا ہے وہ؟ جہنم میں. یہ ایمان سے محرومی کی وجہ ہے. اور اس کے برخلاف تم لوگ سو رہے ہو، عشاء کی نماز پڑھے سو رہے ہو، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہو، تمہاری ساری رات بھی ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عبادت میں شمار کیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا جاتا ہے ابن کثیر نے دلیل کیا پکڑی؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے، عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیچارے کہاں جا رہے ہیں؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم کے دہکتے ہوئے کھڈے میں ڈال دیے جا رہے ہیں. تو کم من مرید للخیر لن یصیبہ. نیت اچھی ہے، یہ نیکی بننے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی سنت کے مطابق نہ ہو. چلو یہ بات تو ہو گئی. یہاں ایک چیز اور یاد رکھو، یہ بھی بڑی اہم ہے. عبداللہ بن مسعود کا جو واقعہ تھا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ انسان جو بیچارے عوام بدعت کرتے ہیں، بدعتوں مبتلا ہیں، ان کی نیت بیچاروں کی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی نیت خراب نہیں. مولوی تو سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے اس پر کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن معاملہ یہ ہے وہ سوچتا ہے کہ عوام کو اگر یہ سب نہیں کرائیں گے تو ہماری روٹی. ایک چھوٹی سی مثال دیں، کسی مولوی کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو جائے، وہ کبھی تیجا چالیسواں نہیں کرتا، وہ کبھی اسقاط نہیں کرتا، لیکن سب کو کرواتا ہے. اسقاط جانتے ہو نا کیوں؟ یہ سارے کمانے کے کیا ہیں وہ دھندے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز اسقاط کے معنی ساکت کر دینا، معاف کر دینا. جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ نہیں. اب ایک نکالا گیا کمانے کا، سامنے کے لوگ جو ہے بیچارے عوام کا دل بالکل صاف، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، نیکی کے ارادہ ہے، اخلاص ہے ان کے اندر. لیکن بیچاروں کے پاس علم ہے نہیں، علم نہ ہونا ان کا جرم ہے. کیا علم ہے نہ ہونا، سیکھا نہیں انہوں نے. اب دیکھو ایک چھوٹی سی مثال، اسقاط کیا ہے؟
آپ کے اب بر صغیر میں نکالا گیا ایک طریقہ، آپ کا باپ کبھی نماز نہیں پڑھتا رہا، ماں کبھی نماز نہیں پڑھتی رہی، ٹھیک ہے نا، مر گیا. اب مولوی اور ان کا کیا بتاتا ہے، بھائی اتنی نماز نہیں پڑھی جہنم میں تو جائیں گے، لیکن اس کا ایک راستہ ہے بچانے کا ایک راستہ کیا ہے، ایک نماز کا، ہر نماز کا کفارہ دے دو، نجات مل جائے گی. اب حساب لگایا، ایک نماز کا کفارہ 2.5 کلو، مثال کے طور پر 2.5 کلو چاول، 2.5 کلو چاول. اب 5 وقت کی نمازیں ہیں تو ان کا کتنا بنا، 12.5 نہیں 10، 12.5 بن گیا. اللہ، وتر الگ سے ہے، ہاں نہیں وتر الگ سے ہے. اب روزانہ کے کتنا بنا، 15 کلو. اب حساب لگائیں، اب مہینے بھر کے کتنا، 45، 450 کلو. اب اتنا تو اس کی کھیتی میں پیدا نہیں ہوتا، اور اس نے نماز چھوڑی ہے 60 سال. تو اب کہیں گے کہ اسقاط، اب اس کو نماز کا گناہ جو ہے وہ جھاڑنا ہے، گرانا ہے. اب اس سے پوچھیں گے اچھا بھائی 450 کلو تو نہیں، اچھا کتنا دے؟ اس نے کہا کہ میں تو 1 من دے سکتا ہوں. کیا؟ 100 کلو، چلو 1 کنٹل. اب حساب لگائیں گے کہ 50-60 سال نماز نہیں پڑھتا تھا تو کتنے ہزار کلو بنے گی، 27,000 کلو. اور بیچارہ کتنا دے سکتا ہے، 1 من، 100 کلو سمجھو حساب کے لیے. اب اس کے لیے مخصوص لوگ اکٹھا ہوں گے اور مولوی اکٹھا ہوگا. اب بھائی ایسا کرو، یہ 100 کلو ان کو دے. آپ کے یہاں ہوتا ہے کیا بھائی، آپ کے علاقے میں کبھی دیکھا ہے؟ اب کیا کہیں گے، آپ ان کو دیں، کہیں گے بھائی میں نے تم کو صدقہ کیا. اب 100 آدمی میں گھومے گا، کتنا ہو گیا، صدقہ ہو رہا ہے نا، یہ ان کو دے. اتنے بار وہ گھمایا جائے کہ 27,000 کتنا بتایا ہم نے، ہاں اتنے بار گھمایا جائے کہ باقاعدہ ساری نماز کا کفارہ کیا 3,24,000 پورا ہو جائے. اتنے بار، لیکن ترتیب بھی ہونی چاہیے، ختم ہو تو مولوی کے ہاتھ میں ختم. نہیں سمجھے؟ یہ حساب ایسا ہوگا کہ آخر میں کہاں ختم ہو، وہ مولوی کے ہاتھ میں. نہیں بتا رہا ہوں نا، وہ کبھی اپنے باپ کا نہیں کرے گا، لیکن یہ بیچارے مدد کے لیے بھی حلالہ کر رہے، بھائی کرو تاکہ اس کا باپ بیچارہ جہنم سے، اس کا نام کیا رکھا ہے، اسقاط. اس باقاعدہ کتابوں کے اندر مل جائے گا، اگر نہ ہو تو ہم لا کر کے دکھائیں گے. اب سوال یہ ہے، اتنی محنت کے باوجود، یہ تو اسقاط ہو گیا. پھر ایک سفید چادر اوپر، ایک نیچے، اور وہاں جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مصلی. اب وہ سارا اسقاط. اور اگر کوئی منچلا ہے تو بھائی اتنا اناج کیسے لے کے جائیں گے، 1 لاکھ یعنی 1 مہینے کی جو نماز بن رہی تھی 450، اس کی قیمت نکالو. اب وہ قیمت نکال کر، اللہ اکبر، بہرحال کچھ بھی ہو، آخر میں جو باری آئے کس کے ہاتھ میں جائے، مولوی کے. وہ لیا، مصلی لیا اور دونوں چادریں اور لے کر کے. اب لازمی چیز ہے، ایک مثال میں نے دیا، اس میں اس بیچارے کی نیت تو اچھی ہے، باپ معاف کر دیا جائے گا، لیکن علم نہیں ہے. اسی لیے ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے سے پتہ چلا کہ جاہل بیچارے جو ہیں، بدعت پر جو عمل کرتے ہیں، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، نیت میں خرابی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ بیچارے اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے،
نیت اچھی تھی. عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ یہ بدعت ہے. کس نے بتایا؟ عبداللہ بن مسعود نے. اسی لیے ہمارا اور آپ کا کام ہوتا ہے, ہماری ذمہ داری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی روشنی میں جب کوئی بیچارے جاہل بدعات میں مبتلا ہوں تو ہمارا کام ہے ان کو سمجھانا, ان کو سکھانا, ان کو بتانا. اب اگر کسی نے توبہ کر لیا, قبول کر لیا بات تو اپنے لیے, اور اگر نہیں کیا, کوئی ضد پر حجت بازی میں آ گیا ہے, معاند ہے, تو بہرحال آپ نے حجت پوری کر دی. اب آپ قیامت کے دن نہیں پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آپ کیا ہو جائیں گے؟ معذور ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب یہاں اسی واقعے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یا شارح ایک بڑی اہم بات نقل کر رہے ہیں, اور یہ آج بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا دوستوں. کیا ہے؟ کیا سمجھنا ضروری ہے؟ کیا مسئلہ نکلا؟ بدعات پر انکار آپ کریں تو لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کے بجائے الٹے آپ کو برا کہتے ہیں. یہ زمانہ ایسا ہے. اگر آپ اپنے محلے میں جا کر کے بدعات مٹانا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے والد ہی آپ سے خوش نہ ہوں. ارے بھائی چلو کر رہے ہیں, تم نہیں کرتے, ان کو کر رہے تو ان پر تمہیں تنقید کر کے بلا وجہ دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت ہے. اور اسی میں اگر مسجد میں یا جماعت میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے, دو پارٹی, تو بدعت کرنے والا وہ مجرم نہیں بلکہ سمجھانے والا ہی کیا ہوگا؟ مجرم ہوتا ہے. لیکن کیا اسلام یہی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر سامنے والا بدعت کر رہا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اس کو منع کرنا, بدعت کو مٹانا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. منکر كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اس امت کی بڑی خصوصیات میں سے کیا؟ منکر کو مٹانا. اور آپ حضرات جانتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا منکر جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعت. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بلکہ اگر کوئی انسان بدعت کو دیکھتا ہے, خاموشی اختیار کرتا ہے, اس کو اگر کوئی اس کو روکتا ہے, منع کرتا ہے, تو منع کرنے والے سو بھیڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بدعت کا وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور بدعت کا سپورٹ کرنا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اللہ اکبر, بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح مسلم کی. ہو سکتا ہے بخاری کو, لیکن ہمیں صحیح مسلم یاد پڑتی, صحیح مسلم کے تو ہے. اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول شاہ لعن اللہ من لعن والدی, لعن اللہ من غیر منار الارض, لعن اللہ من آوى محدثا, ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, او کما قال علیہ السلام. 4 قسم کے گنہگاروں پر اللہ کے رسول نے اللہ کی لعنت بھیجی. 4 قسم کے. نمبر 1, لعن اللہ من لعن والدی, اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بدترین چیز. والدین کو برا بھلا کہتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, بد دعا دیتا ہے, لعن طعن کرتا ہے, ملامت کرتا ہے. سب سے 4 لوگوں میں سب سے پہلا انسان لعن اللہ من لعن والدی, اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. یہاں ایک چیز یاد رکھیں, جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا گالی دیتا ہے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, دنیا میں کون سے بیوقوف ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اب آج کل تو دے رہے ہیں بھائی,
آج کل دے رہے آئے دن شکایت آتی ہے، اللہ اکبر، کھلی گالیاں، اللہ اکبر، مارتے بھی کتنی بدی۔ تو اس زمانے میں اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تو صحابہ کرام بہت پریشان، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیتا، ایک انسان کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ خود گالی نہیں دیا لیکن گالی دینے کا سبب بنا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اس حدیث پر ذرا غور کرو، لعنت اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کو کیا کہتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ کبھی انسان اپنے زبان سے نہیں لیکن دوسروں کے زبان سے لعنت ماں باپ پر بھیجی جا رہی ہے، سبب کون بنا؟ اولاد۔ نمبر 2، وَلَعَنَ مَنْ آوَى مُحْدَثًا، اور لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے معاشرے میں بدعتوں کو پناہ دیتا ہے۔ کس کو پناہ دیتا ہے؟ اب آپ ذرا بتائیں کتنا بڑا وہ انسان مجرم ہے جو بدعت کی مخالفت نہ کرے، اور اگر کوئی بدعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ منہج یہ نہیں ہے کہ ہاں بدعت پر خاموشی اختیار کی جائے۔ نمبر 3، وَلَعَنَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرتا ہے۔ نمبر 4، وَلَعَنَ، اور اللہ کی لعنت اس انسان پر ہو جو من غیر منار الارض، جو راستوں کے نشانات کو وہ مٹا دیتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں، ایک تو یہ راستے پر جو کہیں نو انٹری لکھی ہوئی ہے، کہیں یہاں کا راستہ کہیں وہاں کا راستہ، آپ اس کو پھیر دیں، نو انٹری کیا بن گیا؟ انٹری بن گیا۔ گھما دے تھوڑا سا، کیا خیال ہے، تھوڑا سا تو محنت کرے گھما دے، نو انٹری کے بجائے کیا بن گیا وہ؟ یہ دبئی والا راستہ تھوڑا سا موڑ دیں، وہ اجمان کا راستہ دبئی کی طرف چلا، موڑ دیا، دبئی والا کیا کتنا بیچارہ اجمان کے شوق میں چلا جا رہا ہے، سالک بھی دیا، پریشان بھی ہوا، اور جب منزل اتنی مصیبت کس نے؟ صرف راستہ بنا۔ اور کیا ہے جو بڑی بے ایمانی ہوتی ہے، پلاٹ یا بٹوارا زمین کے کیا گیا تو لگا کھینچ دیا گیا، آپ رات کو چلے جائیں ذرا سا سرکا دیں تاکہ 1 میٹر زمین اس کی، اللہ کرتے ہیں لوگ۔ کتنی بدترین جرم، لعن، اللہ کی لعنت، 1 بالشت یا 1 میٹر زمین کے لیے اللہ کی لعنت زندگی بھر کے لیے، اس پر انسان سوچتا نہیں۔ تو میرے بھائیو، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعات پر انکار نہیں، خاموش ہو، جو کرنا کرنے دو، کیوں؟ اگر ایسے کریں گے تو امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے، پھوٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، توڑ کی نہیں، آج جوڑ کی ضرورت ہے۔ ارے باطل پر جوڑ ہی ہوگا تو کس کام کا ہوگا؟ باطل پر خاموشی نہیں۔ عبداللہ، اگر بدعت پر خاموشی جائز ہوتی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جا کر کے اس بدعت کی مخالفت نہ کرتے۔ حالانکہ آج کی بدعتوں سے وہ بدعت بڑی چھوٹی تھی۔ آج بڑی بڑی بدعتیں، قبر کے سجدہ کرنے کی بدعت، یہ بڑے بڑے درگاہ مزار بنانے کی بدعت، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اسی کو اسلام سمجھ لیا جا رہا ہے۔ مسجد اٹھائی جا سکتی ہے لیکن ہرا جھنڈا لگا دو، ٹریفک تو موڑ دی جائے گی، دریا گھما دیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کیوں؟ اتنی بڑی بڑی بدعات کی اگر مخالفت نہ کرے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اسی لیے اس حدیث سے، عبداللہ بن مسعود کے واقعے سے بات واضح ہوئی کہ بدعات پر ہمیشہ انکار کیا جائے گا،
اور بدعات سے اگر امت میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف مذموم نہیں ہے، بدعات کرنے والے ذمہ دار ہوں گے، بدعات کی مخالفت کرنے والے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ تو باقاعدہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایک انسان بدعاتوں پر انکار نہ کرے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک نے واضح طور پر سورۃ التوبہ کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کس سے جہاد کریں؟ کفار سے۔ والمنافقین، اور کس سے جہاد کریں؟ واغلظ علیہم، اور یہ منافقوں کو خوب رسی ان کی ٹائٹ کریں، سختی کریں۔ کیوں؟ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم وبئس المصیر۔ اب یہاں آپ حضرات سمجھیں، کفار جو ہیں ان سے جہاد تو اسلحے کے ذریعے ہوگا، لیکن منافقین جو ہیں ان سے جہاد جو ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہوگا۔ ان سے ہمیشہ، کیوں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس سے جہاد جو ہوگا کس کے ذریعے ہوگا؟ کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان منافقین سے جہاد اکبر کریں۔ علم کے ذریعے کافروں سے جو جہاد اسلحے کے ذریعے ہے اس کو جہاد نہیں، بلکہ جو منافقوں کے ساتھ ان کے نفاق، ان کے اصلاح کے لیے جو قرآنی آیات اور نبی کی سنت پیش کی جائے گی، قرآن اس کو جہاد اکبر قرار دیا۔ اس لیے اگر انسان شرک و بدعات پر انکار نہ کرے، لوگوں کو بدعات سے نہ روکے، بدعات کے خلاف آواز نہ اٹھائے، تو بدعات غالب آ جائے گی، اور یہ جہاد والی آیت جو ہے، منافقوں سے جہاد والی آیت بالکل کیا ہو جائے گی؟ وہ معطل ہو جائے گی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی بیکار جائے گا۔ اسی لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے اور ان آیات اور احادیث و نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بدعات کا مٹانا بھی ہم پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہاتھ کے ذریعے بدعات مٹائیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان کے ذریعے، اور زبان سے نہیں تو کم سے کم دل کے ذریعے۔ اور الحمدللہ جب سے ہمارے بر صغیر میں بدعات کے خلاف آواز اٹھی، دن بدن بدعتوں سے لوگ توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حق کو اللہ تعالی غالب کر رہا ہے۔ کتنی بدعتیں، کبھی ایک پورے پر ڈھونڈنے سے ایک آدمی ملتا جو بدعات سے بچا ہوا ہے، اور آج تو تا حد نگاہ جہاں جائیں بدعات کی دعوت دینے والوں سے زیادہ بدعات کے خلاف آواز اٹھانے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ فریضہ ہمیشہ بلند کیا جائے گا۔ ہو گئی بات یہ؟ آگے وعلم، ٹھیک ہے، پورا ہو گیا۔ آگے وعلم رحمک اللہ، وعلم رحمک اللہ انہ لا یتم اسلام عبد حتی یکون متبعا مصدقا و مسلما۔ ہاں، اب دیکھیں، اللہ یاد رکھو، اللہ تم پر رحم کرے، کسی بندے کا اسلام اس وقت تک نہیں پورا ہو سکتا جب تک کہ تین چیزیں اس میں نہ آ جائیں۔ کتنی چیزیں؟ تین۔ یہ متن ہے نا،
वअलम रहमक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। किसी बंदे का इस्लाम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि तीन चीजें, मुत्तबे हो और क्या हो, मुसद्दिक हो। मुत्तबे पैरवी करने वाला, और मुसद्दिक तस्दीक करने वाला, समझ गए ना। और मुसल्लमन कबूल करने, तस्लीम करने वाला, ये तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है, मुत्तबे हो। मुत्तबे क्या है, किताब सुन्नत का पैरवी करने वाला हो। जब तक इंसान किताब सुन्नत की पैरवी नहीं करेगा, दुनिया की पैरवी कर डाले, कलमा गो है लेकिन उसका इस्लाम मुकम्मल, अल्लाहु अकबर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। हमेशा इंसान क्या हो, मुत्तबे हो। मुत्तबे, इत्तिबा किसको कहते हैं? इत्तिबा किसी के नक्शे कदम पर किसी के पीछे पीछे चलना, उसको क्या कहा जाता है? इत्तिबा। एक आदमी एक रास्ते से गया हुआ है, आप उसी के नक्शे कदम पर चलते जाएं, इसको क्या कहा जाता है? इत्तिबा। इत्तिबा का ये माना है शरीयत के इस्तिलाह में, अल्लाह ताला ने किताब में जो कहा, अल्लाह की किताब के पीछे पीछे आगे ना बढ़ें। नबी जिस रास्ते पर जैसे चले उसी नक्शे कदम पर चलें। सहाबा और सलफ जिस रास्ते पर चले हैं उसी को मिन व अन आप पैरवी करें। इसी चीज का नाम क्या है? इत्तिबा। यह है मेरे भाइयों इत्तिबा, और इसी में इंसान के लिए क्या है? नजात है। ये तो इत्तिबा है। और एक इताअत भी है। क्या? यहां याद रखें, कुरान और हदीस में हमें दो चीजों को, इताअत और इत्तिबा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? कुरान पाक सूरत ताहा की आयत को जब देखा जाए तो पता चलता है फर्क। इताअत कहते हैं अक़वाल में, अक़वाल को कबूल करना, और इत्तिबा कहते हैं अफ़आल को की पैरवी करना। नहीं समझे? नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें दो तरह की, कौली और फेली। आपके कौली हदीस पर अमल करना इताअत है, और आपके फेली हदीसों पर अमल करना, जिस रास्ते पर आप चलते रहे आपके नक्शे कदम को अपनाना है, क्या है? इत्तिबा। फत्तबिऊनी व अतीउ अमरी, सूरह ताहा की है। तो ये इत्तिबा और इताअत। और अल्लाह ताला ने हमको दोनों चीजों को हुक्म दिया। ये बात इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ लोगों को आप हदीस पेश करें, भाई ठीक है हदीस तो है, अल्लाह के रसूल ने किया है, लेकिन आपने किया लेकिन हमको हुक्म नहीं दिया। ये आज एक बहुत बड़ा फितना है। कोई बात कहेंगे तो सबसे पहले भाई ठीक है हमको दिखाओ कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म कहां दिया है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कौली हदीस को वाजिबुल इत्तिबा समझते हैं, फेली हदीसों को वाजिबुल इत्तिबा नहीं समझते। और अल्लाह ने हमें दोनों को हुक्म दिया है।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूब अल्लाहु गफूर कुल अतीउल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। देखो एक ही मकाम पर अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को हुक्म दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी में इत्तिबा और इसके बाद वाली आयत में इताअत रसूल का। तो दुनिया का हर मुसलमान इत्तिबा का भी मुकल्लफ है और इताअत का भी मुकल्लफ है। इसको कहा जाता है इत्तिबा। चलो मुसद्दिक़न, क्या हुआ? मुसद्दिक भी हो, मुसद्दिक हो जर्रा बराबर अल्लाह उसके रसूल दीन की हर बात की तस्दीक करने वाला हो। एक तो है तस्दीक जबान से, दिल से, और एक है अमल से। अगर जर्रा बराबर शक है अल्लाह की किसी बात में, नबी की किसी सुन्नत में, या इस चीज में कि भाई ठीक है अल्लाह उसके रसूल का हुक्म तो है, लेकिन आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि अब वही अगर लेके चलेंगे तो दुनिया में कामयाब नहीं हो। हाँ, इसका मतलब है अल्लाह उसके रसूल को तो मान रहा है लेकिन तस्दीक नहीं कर रहा है। बिल्कुल यकीन के साथ तस्दीक करे 100% कि नहीं, कामयाबी इसी में है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह के रसूल हमेशा खुतबा देते, फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन। कायनात में सबसे सच्ची किताब कुरान, ला यअतिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, इसमें बातिल का कोई चांस है ही नहीं है। व खैरल हदी हदी मुहम्मद, और सबसे बेहतरीन तरीका कायनात में है तो किसका? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इस बात का यकीन हो, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर नबी की इताअत करोगे तभी जन्नत वाला रास्ता तुम्हें मिलेगा। इस बात की तस्दीक हो और इस पर यकीन हो। इसीलिए जरा कुरान था, मोमिन बनने के लिए ये तस्दीक और यकीन जरूरी है। हम आपके सामने कुरान पाक सूरे हुजरात की एक आयत पेश करते हैं, आयत नंबर 15। आयत नंबर 15 मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि ईमान बंदे का उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि मुत्तबे और मुसद्दिक ना हो। ठीक है ना? मुसद्दिक का मतलब 100% तस्दीक हो और यकीन हो। अगर जर्रा बराबर कुछ शक आ गया तो समझो कि वो गया, ईमान से हाथ धुल लिया। अब आए, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। देखा आपने, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम उलाइका हुमुस सादिकून। ये हैं सच्चे मुसलमान। सच्चे मोमिन कौन है? ये हैं। क्या तर्जुमा है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन तो हकीकत में वही हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूल पर। सुम्मा लम यर्ताबू, फिर अल्लाह उसके रसूल की बातों में जर्रा बराबर शक भी नहीं होता। ईमान और यकीन, अल्लाह उसके रसूल की बातों में शक नहीं होता। ठीक है ना? तस्दीक की बात आई ना। नंबर 1 ईमान बिल्लाह, नंबर 2 ईमान बिर रसूल। सुम्मा लम यर्ताबू, फिर जर्रा बराबर उनको इसमें ये शक नहीं करते। अल्लाह अकबर। वजाहदू, और जिहाद करते हैं बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। कितने आमाल हो गए भाई? ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल और यकीन तस्दीक और यकीन। सुम्मा लम यर्ताबू। नंबर 4
اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. 4 ہو گئے نا. اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. کون؟ اپنے ایمان میں یہ لوگ سچے ہیں، اپنے دعوے میں یہ سچے ہیں. جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ سچے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ ضرورت ہے تصدیق کامل کی. سمجھ گئے نا. نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی نا. مصنف بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدمی کا اسلام مکمل نہیں جب تک کہ 3 چیزیں نہ ہو. متبع ہو، اور کیا ہو؟ مصدق ہو، تصدیق کرنے والا. اسی لیے حدیثوں میں بڑی تعریف آئی ہے ایمان اور یقین کی. یاد ہے حدیث؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، وہ جنت میں جائے گا جو صدق دل کے ساتھ شہادتین کا اقرار کرتا ہے. نمبر 3، وہ مسلمن، کیا ہو؟ مسلم نہیں، مسلم. کیا مطلب؟ تسلیم کرنے، قبول کرنے والا. اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والا ہو. اگر کہتا ہے سمعنا، سن تو لیا لیکن مسلم نہ ہوا. مسلم یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، تسلیم کر لینا، تسلیم کر لینا. یہ بھی ایمان کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. نہیں شرط ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اکبر. کیا کیا تھا؟ منافق تو نہیں تھے، دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں مسلمان ہیں. جھگڑا کس کا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کس کا جھگڑا تھا؟ پانی کا. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی، کنواں یہاں تھا، ادھر سے پانی آتا تھا کھیتوں میں. یہ کھیت جو تھا، زمین، باغ، کھیت سمجھتے ہو نا، کھیت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد ایک زمین تھی دوسرے کی تھی. وہ دونوں کو پانی کی ضرورت ہے. پانی پہلے کون لے؟ زبیر ابن العوام کہتے بھائی میں لوں گا، میرا کھیت پہلے ہے. جس کا بعد میں تھا اس نے کہا میں لے جاؤں گا. دونوں کس میں بڑی تکرار ہوئی، بات بڑی آگے بڑھ گئی. آخر میں ہوا چلو بھائی اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے حضرت زبیر ابن العوام کو کہا زبیر اس کے حدیقت، ایسا کرو اب پانی لے لو اپنی کھیت میں ڈال دو، جب پودوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے گا تو اس کو دے دینا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے بڑی یعنی نرم دلی سے دونوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا زبیر ایسا کرو تم پانی لے لو، کھیت بھرنا نہیں، چونکہ کبھی ہوتا پورے پانی تو پھیل جاتا ہے لیکن اوپر نہیں آتا. آپ نے فرمایا جب تمہارے پودوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو پانی اس کو دے دینا. فیصلہ ہو گیا. مسلم کی بات چل رہی تھی، وہ جس کے خلاف فیصلہ پڑا تھا اٹھا زبیر سے خطاب کیا، اچھا اللہ رسول ان کان ابن عمتی کا، اللہ کے رسول حق تو میرا بنتا ہے لیکن آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی. اللہ اکبر. نبی کی فیصلہ اس کو اچھا نہ لگا. یا رسول اللہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی رشتے میں
इससे डबल रिश्ता था, फूफेदार भाई भी साढ़ू भी थे, साढ़ू भी थे। ये आपका रिश्तेदार है, इसलिए आपने उसके हक में फैसला किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जुबैर ऐसा करो, जाओ पानी तुम लो, पानी खेत में पहुंच जाए, पानी और ऊपर आ जाए और ऊपर आ जाए। जब तुम्हारे खेत से पानी किनारे किनारे मुडेर बनी रहती ना, जब तुम्हारे खेत से पानी बाहर गिरने लगे तब इसको देना, जाओ। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल ने पूरा हक किसको दिया? भाई आपका पूरा हक है कि खेत में पानी भर जाए। वो तो वहीं गए थे चंद ही दूर पर। अल्लाह अकबर। इतने में अभी मजलिस बर्खास्त भी ना हुई तो वहीं गया जिब्राईल अमीन सूरत निसा की आयत लेकर के आ गए। जरा गौर करो, फला वरब्बिका, फला वरब्बिका ला युमिनूना, फला यहाँ पहले आया ला, हर किस ने, क्या मतलब? फला सद्दक़ वला ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा ला उक़्सिमु बिहादल बलद। बहुत सारे जगहों पर इस ला का हमेशा नफ़ी के लिए कहाँ आता है? बाद में, और बाद जगहों पर कुरान में कहाँ आया है? पहले। इसका क्या मतलब है कि गरचे यहाँ चीज़ जिक्र नहीं है, लेकिन इससे पहले किसी कोई चीज़ हो चुकी है जिसका अल्लाह क्या कर रहे हैं? इनकार। ला फला व रब्बिका, क्या मतलब? ये मोमिन मुसलमान समझ नहीं, नहीं ये जो दूसरा ये मोमिन नहीं। अल्लाह अकबर। क्या किया था भाई? ये मोमिन नहीं है। व रब्बिका, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, ये कलमा पढ़ने वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। क्या कमी थी भाई? नमाज तो नहीं छोड़ता था, रोज़ा भी नहीं छोड़ता था, जिहाद में भी जाने वाला था, आपकी महफिलों में बैठने वाला था, लेकिन गलती क्या हुई? तस्लीम ना किया, मुसल्लिम ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, ये कलमा पढ़ने वाले मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि अपने झगड़े में आपको हकम और जज तस्लीम ना कर लें। अच्छा चलो भाई, तस्लीम तो कर लिया था दोनों ने, तस्लीम कर लेना भी काफ़ी नहीं है मोमिन बनने के लिए। भाई दोनों ने तस्लीम किया था, इसीलिए तो खेत छोड़ करके अपना फैसला लेकर के आए थे। जुबैर इब्नुल अव्वाम ने भी आपको जज तस्लीम किया और अंसारी ने भी किया। अल्लाह अकबर। फरा हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। बात कहाँ से बिगड़ी? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, मिम्मा क़ज़ैता। आपको जज तस्लीम कर ले और आपका फैसला और जजमेंट सुनने के बाद दिल में कोई तंगी महसूस ना कर। अल्लाह अकबर। और वहां क्या बात हुई थी? जज तो तस्लीम किया, लेकिन आपका फैसला सुन लेने के बाद दिल में तंगी, दिल के साथ कबूल ना किया, दिल में तंगी महसूस किया। फिर तंगी भी महसूस नहीं, वयुसल्लिमु तस्लीमा, जब तक उसको हक समझ करके कबूल ना कर ले तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। कितनी बड़ी शर्त है मोमिन बनने के लिए। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, नहीं, मुसलमान बनने के लिए बड़े शरायत हैं। ला युतिम्मु इस्लाम अब्दिन हत्ता यकूना मुत्तबिअन मुसद्दिक़न मुसल्लिमा। तस्लीम का मतलब समझे? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म जब सामने आ जाए तो बिला चूचेरा अल्लाह उसके रसूल की बात को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करो कि हम सब के अंदर ये चीज़ पैदा कर दे। यही मोमिन बनने के शरायत हैं।
باقی انشاءاللہ اگلے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب اشہد ان محمد رسول اللہ.